گڈ مارننگ، السلام علیکم ہسٹری اینکرز۔ میں اس وقت سفر میں نہیں ہوں، اور جیسے شاید آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت جوہانسبرگ میں اپنے گھر پہ موجود ہوں۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اور رمضان شریف کے بعد عید کے بعد انشاءاللہ ایک سفر ہے ایک ایسی جگہ کے اوپر جیسے جگہوں کا مجھے جانے کا شوق ہے اور آپ لوگوں کو دیکھنے کا شوق ہے۔ اس کے بارے میں بھی زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، چونکہ وہ جگہ خاصی وہاں پہنچنا مشکل ہے، اور بہت ساری قانونی اور باقی تقاضے ہیں جو میں نے پورے کرنے ہیں، تو دعا کیجئے وہ پوری ہو جائے تاکہ پھر میں عید کے بعد وہاں جا سکوں اور آپ کے سامنے کچھ ایسی نایاب جگہوں کی ویڈیوز لا سکوں۔ میں نے سوچا کہ بہت عرصے سے کئی ماہ ہو گئے میں آپ سے بات نہیں کر سکا، اور چونکہ میں پروفیشنل ویلاگر نہیں ہوں، جیسے آپ کو پتہ ہے بائی پروفیشن میں سرجن ہوں اور میری پروفیشنل ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور تو اس طرح میں پروفیشنل ویلاگرز کی طرح سفر نہیں کر سکتا، اور بحیثیت سرجن میری زندگی بڑی ٹف ہوتی ہے، اور اسی لیے میں نے فیصلہ بھی کیا ہے اور اس پر میں قائم ہوں کہ میں کبھی اپنے چینل کو مونیٹائز نہیں کروں گا، کیونکہ یہ میں چاہتا ہوں کہ بے شک اگر اس کو 400 لوگ دیکھیں یا 4 لاکھ لوگ دیکھیں، وہ لوگ دیکھیں جن کو جو تاریخ کے سچے طالب علم ہیں، یعنی کہ ٹرو ہسٹری اینکرز ہیں۔ میرے سفر آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی چکا چوند جگہوں پر نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں، وادیوں، کھنڈرات، آثار قدیمہ، مذاہب کی تواریخ کے حساب سے اہم جگہیں، قرآنی تاریخ کے حساب سے اہم جگہیں، وہ جن کا سارا کچھ قرآن میں موجود ہے اور باقی آسمانی صحیفوں میں موجود ہے، ان کو آپ کے سامنے لانا، ان کی ٹرو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو لانا، یہی میں کوشش کرتا ہوں۔ بہرحال سفروں میں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کیمرہ آپ کے پاس نہیں ہوتا، یا میں تو بہت عرصے سے سفر کر رہا ہوں، جیسے میں نے عرض کیا میں 147 ممالک کا اب تک سفر کر چکا ہوں، اور اس سے پہلے ویڈیو بھی نہیں میں بناتا تھا، تو بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جو کہ نیچرلی ویڈیو کے احاطے میں نہیں آ سکے، تو مجھے میرے بہت سے دیکھنے والوں نے، آپ لوگوں نے میسج کیے کہ کچھ یقیناً آپ کی زندگی میں سفروں میں ایسے واقعات ہوئے ہوں گے جن کا جو آپ ہم سے شیئر کریں، تو یقیناً بہت سارے ایسے واقعات ہیں، بہت سارے۔ تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا آپ کا بھی وقت لوں اور خود بھی وقت نکالوں، اور ایسی کچھ 2-4 واقعات کی 2-4 کچھ ویڈیوز کی سیریز بناؤں جس میں ان واقعات کا ذکر جو کہ ویڈیو میں یا کیمرے میں نہیں آ سکے۔ تو ایک ایسے ہی واقعے کا ذکر آج میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ ہے یروشلم کا۔ یروشلم، تو جیسے آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ یروشلم شہر میرے یقیناً پسندیدہ ترین شہروں میں سے ایک ہے، میرے نہیں، جو بھی شہر کے اندر گیا ہے اس شہر کے اندر ایک عجیب کشش ہے، ایک عجیب فسوں ہے، ایک عجیب جادو ہے جو آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہر بڑے واریئرز نے، ہر بڑے جنگجو نے، جیسے میں نے اپنی ویڈیوز میں بھی ذکر کیا، ادھر قبضہ کرنے کی، ادھر آنے کی، ادھر رہنے کی ہمیشہ سے کوشش کی ہے۔ میری جو آپ نے پرانی ویڈیوز دیکھی ہیں اسرائیل کی، ابھی جب میں ریسنٹلی فلسطین میں تھا، اور میں بہت ساری ویڈیوز کے اندر جس میں فرسٹ ٹرول تھرو دا سٹی آف جیروسلم ہے، اور بہت ساری ویڈیوز ہیں جس میں میں جیروسلم کی گلیوں میں پھرتا رہتا ہوں، چونکہ مجھے وہ گلیاں بہت پسند ہیں، اور لیکن وہ ساری ویڈیوز دن کے وقت کی ہیں، اور دن کے وقت یروشلم ایک جو قدیم یروشلم ہے، جو وولڈ سٹی ہے، اور وہ وولڈ سٹی بہت چھوٹا ہے، اب تو یروشلم بہت پھیل گیا ہے، وولڈ سٹی تو بمشکل 4 اسکوائر کلومیٹر کا ایک حصہ ہے، ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ دن کے وقت آپ کو اندازہ ہے کہ وہ وہاں پر ایک، آپ نے میری ویڈیوز میں بھی دیکھا ہے کہ ایک ہسل بسل ہوتا ہے، ایک بہت رش ہوتا ہے، ایک ہنگامہ ہوتا ہے، ٹورسٹوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے، مسلمان، عیسائی، یہودی اور دوسرے بھی، چینی وغیرہ، یہ لوگ جن کا ابراہیمی ادیان سے تعلق نہیں ہے، اور یہ سب جو ہیں وہاں پر پھر رہے ہوتے ہیں، لوکل فلسطینی ہیں، ان کی دکانیں ہیں، تو ایک بہت، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پتھریلی گلیاں، وہ حریری چلمن، وہ پتھریلی سیڑھیاں جو کہ گھس گئی ہیں، ان کے اندر ایک عجیب کشش ہے جو میں نے، حالانکہ ایسے شہر دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں، انڈیا، پاکستان میں ہیں، یورپ میں ہیں، ہر جگہ ایسے شہر، پرانی گلیاں، پرانے گھر ہیں، لیکن ان یروشلم کی گلیوں کے اندر بہرحال ایک عجیب کشش ہے۔ رات کے وقت یہ کشش، یہ فسوں، یہ جادو جو ہے مزید بڑھ جاتا ہے۔
ایک ایسی رات کا ذکر ہے کہ میرے ایک بہت عزیز دوست ہیں وہاں پر فلسطین میں یروشلم میں، جو کہ قدیم شہر میں رہتے ہیں، نبیل انصاری. انہوں نے مجھے کھانے پہ مدعو کیا تھا، تو میں ان کے گھر سے کھانے کھانے کے بعد نکلا تو کافی لیٹ ہو چکی تھے، تقریباً رات شاید 11:15 11:30 بجے کا ٹائم تھا. جو میرا ہوٹل تھا وہ قدیم یروشلم یعنی جو ورلڈ سٹی ہے اس سے بمشکل 1 کلومیٹر دور تھا. تو نبیل کے گھر سے آپ سمجھ لیں 20 منٹ کا یا 20 منٹ کا راستہ تھا پیدل. اب یروشلم جیسے آپ کو پتہ ہے کافی ہائٹ کے اوپر ہے، یہ بلندی کے اوپر ایک بہت ٹیلے کے اوپر بنا ہوا شہر ہے یہ. تو اس کی وجہ سے یہاں پر جب بارش وغیرہ ہوتی ہے تو دھند ہو جاتی ہے ایک دم، جس طرح اونچائی والی جگہوں پہ ہوتی ہے نا، پہاڑی علاقوں میں ایک دم دھندلا ایک جیسے بادل ہم کہتے ہیں آ گئے ہیں. تو جس رات کی میں ذکر کر رہا ہوں وہ ویسی ایک رات تھی کہ میں نبیل انصاری کے گھر سے نکلا. شہر جو تھا وہ اس کے اندر ایک عجیب پرسار سی، پورے شہر کے اندر دھند چھائی ہوئی تھی، ہلکی ہلکی بارش کی پہلی کرنیں بھی جو تھیں گرنے شروع ہو گئی تھیں، پہلی بوندیں بھی. اور اس دھند نے اس شہر کے جتنے کانٹورز تھے، موڑ تھے، گلیاں تھیں، گھروں کے درمیان فرق تھے، ان کو مٹا دیا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ایک بہت بڑے ایک پرانے پتھریلے نہ جانے کتنے پرانے کاسل کے اندر پھر رہا ہوں. کہیں کہیں گلیوں میں ہیلوجن لیمپ جل رہے تھے جن کی مدھم سی روشنی میں وہ دھند مزید واضح ہو رہی تھی. لوگ گھروں میں سو رہے تھے، سڑکیں بالکل سنسان تھیں. کھمبوں کے ساتھ جو تھا وہ ریڑیاں، جو لوگ ریڑیاں لگاتے ہیں ان کی ریڑیاں، جس طرح پاکستان میں بھی ہوتا ہے، ریڑیاں بندھی ہوئی تھیں. ان ریڑیوں کے نیچے بلیاں کتے سو رہے تھے. ایک عجیب شہر. تو میں اس شہر کا اس رات پہ یروشلم کو سے لطف اندوز ہوتا ہوا اپنے ہوٹل کی طرف جا رہا تھا. تو رستے میں ایک مجھے گھر پہ نظر پڑی جس کی کھڑکیاں بڑی خوبصورت تھیں، جس طرح یمنی آرکیٹیکچر کی کھڑکیاں ہوتی ہیں، اور قدیم گھر تھا. تو وہ میں رک کے ویسے ہی وہ کھڑکیوں کو تو دیکھ رہا تھا. تو اس گھر کے نیچے ایک کھمبے کے ساتھ 2 ریڑیاں بندھی ہوئی تھیں. تو میں ابھی دیکھ کے بمشکل 10-15 سیکنڈ میں نے دیکھا ہوگا ان کھڑکیوں کو، تو مجھے ایک دم اس ریڑھی کے پاس سے آواز آئی کہ اتنی رات کو تو یا سچے آوارہ گرد پھرتے ہیں یا سچے عاشق پھرتے ہیں. تو میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو میرے سامنے ایک بڑا مخبوط الحواس مجہول سا بوڑھا کھڑا ہوا تھا. بہت چھوٹا قد تھا اس کا، بمشکل 4 فٹ، اور اس کا عجیب سا جسم تھا، بڑا سا پیٹ اور باقی کندھے چھوٹے اور ٹانگیں بھی تھوڑی جس طرح وہ گھوڑا جوکیز کی ہوتی ہیں، تھوڑی ٹیڑھی سی. اور اس کے تکونا سا منہ تھا اور چگی سی داڑھی، اور اس کے علاوہ لمبے لمبے اس کے الجھے ہوئے سے ملگجے سے بال تھے، اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں تھیں اس کی. اب یروشلم میں یہ جو ٹورسٹ جو ہوتے ہیں ٹاؤٹ، ٹورسٹ کو ٹریپ کرنے کے بڑے یہ لوگ، چونکہ ایک ہمیشہ سے ٹورسٹ شہر رہا ہے، لاکھوں ٹورسٹ جاتے ہیں وہاں پہ ہر مہینے. تو وہاں پہ بڑے اس طرح کے فنکار پھر رہے ہوتے ہیں جو کسی کو مذہب کے نام پہ، کسی کو آرکیولوجی کے، کسی کو ہسٹری کے، کسی کو کسی نام پر ٹریپ کرتے ہیں. تو میرے ذہن میں پہلا یہی گمان گزرا کہ غالباً یہ وہی کوئی ایک ٹورسٹ ٹریپ ہے. تو میں نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، اس کی بات کا جواب نہیں دیا، اور میں اس کے سائڈ سے ہوتا ہوا چل پڑا آگے اپنے راستے کی طرف. تو اس نے مجھے پیچھے سے آواز دی کہ سارا شہر تو دیکھ لیا، اس شہر کی ایک بہت اہم لیجنڈ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو آپ ضرور میرے شکر گزار ہوں گے. یہ اس نے مجھے انگریزی میں کہا. اب میں کاشف مصطفیٰ لیجنڈز، میتھس، مائتھولوجیز، مسٹریز کا عاشق، ہمیشہ سے ان کا مارا ہوا. اس کے اس جملوں نے میرے قدم جو تھے وہ روک لیا. وہ بھی شاید سمجھ گیا کہ میں نے اسے ٹریپ کر دیا. وہ چلتا ہوا میرے پاس آیا، عجیب سی ویڈلنگ جسے کہتے ہیں نا، بطخ کی طرح چلتا ہوا میرے پاس آ کے کہتا ہے کہ آؤ تمہیں میں وانڈرنگ جو کا گھر دکھاتا ہوں. وانڈرنگ جو جو ہے یہ میں نے کہیں پڑھا تھا، مجھے نہیں پتا، مجھے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ میں نے کہاں پڑھا تھا. حالانکہ میں جب سفر کرتا ہوں جس جگہ پہ، خاص طور پہ یروشلم جیسی جگہ پہ، کافی عرصے پہلے سے اس جگہ کے اوپر ریسرچ شروع کرتا ہوں کہ کون سی ایسی جگہیں ہیں جو میں دیکھ سکتا ہوں اور دکھا سکتا ہوں یا ان کے بارے میں لکھ سکتا ہوں. لیکن اس جگہ کے بارے میں میرے کہیں ذہن کے کسی خانے میں تھا، لیکن اس کے بارے میں نے آنے سے پہلے نہ سوچا تھا نہ ریسرچ کی تھی. مجھے پتا تھا کہ ایک یروشلم کی لیجنڈ ہے وانڈرنگ جو. اب یہ اس نے دوسرا اپنا ترب کا پتہ پھینکا جس نے مجھے بالکل ٹریپ کر لیا. اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں ٹریپ ہو گیا ہوں. تو اس نے ایک یعنی جس سمت میں آ رہا تھا، یعنی اپنے ہوٹل کی طرف جا رہا تھا، اس کی الٹی سمت میں چلنا شروع کر دیا. اسے پتا تھا کہ میں آؤں گا اس کے پیچھے، اور میں واقعی اس کے پیچھے چل پڑا. میں نے کہا مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟
کہتا ہے میں تمہیں وانڈرنگ جو کا گھر دکھانا چاہتا ہوں. وانڈرنگ جو کیا ہے میں ابھی آپ کو بیان کرتا ہوں. ہم انہی پرانی گلیوں میں سے جو گلیاں آپ نے میرے ویڈیوز میں اور یا اور لوگوں کی ویڈیوز میں دیکھی ہوں گی, وہ قدیم گلیوں میں سے رات یعنی تقریباً اب آدھی رات کا وقت ہے, آدھی رات کو ہوتا ہوا میں جو ویسٹرن ہے جیروسلم جو کہ یہودی علاقہ ہے اس کے بالکل آغاز میں, یعنی جہاں پہ آرمینین کوارٹرز ختم ہوتے ہیں اور جیوش کوارٹرز شروع ہوتے ہیں, وہاں پر وہ ایک دم ایک جگہ رک گیا. اس نے کہا کہ مجھے اپنے بائیں طرف دیکھیے. میں نے بائیں طرف دیکھا تو میرے سامنے ایک بہت ہی ہیبت انگیز, نحوست بھرا, پراسرار, ہانٹڈ قسم کا گھر تھا. چھوٹا سا گھر, کالے رنگ کا, اس کے اوپر سے بیلیں اور درخت اور اس طرح پھیلے ہوئے تھے جیسے کسی آکٹوپس نے ٹینٹیکلز نکال کے اس پورے گھر کو جکڑا ہوا ہو اپنے اندر. اس کی دیواروں کے اندر سے گھاس پھوٹ رہی تھی, اس کی دیواریں کالی ہو چکی تھیں, اس کے جو اندر دروازے کھڑکیاں نظر آ رہے تھے وہ اکھڑ چکے تھے اپنی چوکھٹوں سے اور جھول رہے تھے. کوئی لائٹ نہیں تھی گھر کے اندر, کوئی زندگی کے آثار نہیں تھے. اس نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ وانڈرنگ جو کا گھر ہے اور میں آپ کو وانڈرنگ جو کی کہانی سناتا ہوں. اب میں نیچرلی اتنی دنیا دیکھنے کے بعد بہت سارے ایسے مراحل سے گزر چکا ہوں, لیکن یقین مانیے میں نے زندگی میں اس سے زیادہ اچھی مسحور کن کہانی نہیں سنی جیسی مجھے اس بوڑھے نے سنائی. اب میں اس کی زبانی آپ کو یہ کہانی وانڈرنگ جو کی سناتا ہوں کہ وانڈرنگ جو کون تھا اور وانڈرنگ جو کا قصہ کیا ہے. یہ بات ہے, اب یہ میں اس بوڑھے یروشلم کے اس بوڑھے کی زبانی بتا رہا ہوں. یہ بات ہے آج سے 2000 سال پہلے کی, جب سیدنا مسیح علیہ السلام کو مصلوب ہونے کی سزا سنائی گئی. اور وہ آپ نے میری پوری ویڈیو دیکھی ہوگی, درد کی شارہ ویا ڈولوروزا. تو وہ کوٹ رومن پلاٹس کا جہاں پہ آپ کو سزا دی گئی, وہاں سے آپ سلیب, اس کے بعد سے آپ کو سلیب پہنائی گئی, پھر آپ سلیب لے کے چلے اور قدیم یروشلم سے ہوتے ہوئے ماؤنٹ گلگوٹا جہاں پہ اب چرچ آف ہولی سیپلکر ہے وہاں پہ گئے, جہاں پہ عیسائی عقیدے کے مطابق آپ کو مصلوب کیا گیا. تو جب سیدنا عیسیٰ اپنی سلیب لے کے چل رہے تھے تو نیچرلی رومن جو سولجرز تھے وہ ان کو کوڑے مار رہے تھے ان کی کمر پہ, نعوذ باللہ. جو وہاں کے مقامی یہودی تھے وہ آپ کے پر نعوذ باللہ کیچڑ پھینک, گرد پھینک رہے تھے, آپ کو گالیاں بک رہے تھے, آپ کو ٹھڈے مار رہے تھے, آپ کو دھکے دے رہے تھے. آپ کے سر پہ کانٹوں کا تاج تھا جس کی وجہ سے خون جو تھا وہ آپ کے ماتھے سے بہہ رہا تھا. کوڑوں سے آپ کی کمر ادھڑ چکی تھی. سلیب جو کہ کہتے ہیں 110 سے 115 کلو اس کا وزن تھا, وہ لے کر آپ اپ ہل رستہ ہے, اگر آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہیں تو وہ اپ ہل رستے پہ جا رہے تھے. اور سانس آپ کی پھولی ہوئی تھی. ڈھان پان سے آدمی تھے, وہ مشکل 50 کلو وزن ہوگا سیدنا مسیح کا, وہ 110 کلو کی سلیب گھسیٹنا بہرحال بڑا مشکل. تو اس طرح کرتے ہوئے سیدنا مسیح ہانپتے ہوئے لہو لہان زخمی ایک گھر کی چوکھٹ پر آپ کے قدم لڑکھڑائے اور گر پڑے. اس گھر کی چوکھٹ پر اس گھر کا مالک کھڑا ہوا تھا جس کا نام تاریخ میں کیٹی فیلس کہا جاتا ہے. وہ ایک یہودی تھا جس کی عمر اس وقت 30 سال کے قریب تھی, اور جو کہ رومن جو گورنر تھا اس کے دربار میں ایک اردلی تھا, آرڈرلی. اس نے سیدنا مسیح کو اپنی چوکھٹ پہ گرتے دیکھا تو وہ ساتھ میں اپنے دروازے پہ کھڑا ہوا تھا. اس نے سیدنا مسیح کو نعوذ باللہ زور سے ایک لات ماری اور کہا کہ چلو, یا انگریزی میں یا اس زمانے کی ارمائک زبان میں کہا کیری آن. سیدنا مسیح نے اپنا خون آلود چہرہ اٹھایا, اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا سو شیل یو ٹل آئی ریٹرن. تم بھی چلو اس وقت تک جب تک میں واپس نہیں آتا. کہتے ہیں کہ حضرت اللہ کے اس محبوب نبی رسول کی کہیں بھی بد دعا نے آسمانوں اور زمینوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا, اور وہ بد دعا آج تک قائم ہے. وہ یہودی جس کا نام کیٹی فیلس ہے آج تک زندہ ہے اور دنیا کے اندر وہ پھرتا رہتا ہے, جس طرح کہ سیدنا مسیح نے اسے کہا تھا سوشل یو ٹل آئی ریٹرن, تم بھی چلو جب تک میں واپس نہیں آتا. اس کو 12 دفعہ دیکھا گیا, وہ کسی جگہ 3 دن سے زیادہ نہیں رک سکتا. اس کے پیر, اس کے قدم, اس کا دل, اس کا دماغ میں ایسا ہیجان آتا ہے کہ اس کے بعد وہ وہاں سے چل پڑتا ہے اور دنیا میں گھومتا پھرتا رہتا ہے. بقول میرے اس پراسرار گائیڈ کے کہ اس کو کئی دفعہ جنگوں کے مزاج پہ بھی دیکھے کہ وہ موت کی خواہش دل میں لیے ہوئے
شدت سے موت کی خواہش دل میں لیے ہوئے پھرتا ہے. جب صلاح الدین ایوبی اور کروسیڈرز کی جنگیں ہوئیں اس ارض مقدس پر، تو اس کو فور فرنٹ پر دیکھا گیا. اس کی شدید خواہش تھی کوئی نیزہ، کوئی تلوار، کوئی چیز اس کی زندگی کا خاتمہ کر دے. لیکن سم ہاؤ میریکلسلی، معجزاتی طور کے اوپر تیر، تلواریں، نیزے اس کو چھوتے نہیں ہیں. بقول اس کی 1948 کی جو جنگ تھی اردن اور فلسطین کی، اسرائیل کی، اس میں اس جنگ کو دیکھا گیا. وہ آگے تھا. اس کی خواہش تھی کوئی بم کا گولہ، کوئی گولی، کوئی بلٹ اس کی زندگی کا خاتمہ کرے، لیکن وہ ہمیشہ بچ جاتا ہے. موت اس کے نصیب میں نہیں ہے. سیدنا مسیح نے اس کو بد دعا دی تھی، سوشل یو کیری آن، سوشل یو ٹل آئی ریٹرن، تم بھی چلتے رہو اس وقت تک جب تک میں واپس نہیں لوٹتا. تو چلنا اس کا مقدر بن چکا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر 50 سال بعد وہ یروشلم واپس آتا ہے. اس وقت تک وہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ وہ 30 سال کا تھا. 50 سال بعد وہ 80 سال کا ہوتا ہے. لیکن جیسے یروشلم آتا ہے وہ دوبارہ 30 سال کا ہو جاتا ہے. اس کے دل میں شدید غم اور ندامت کے احساس سے وہ مر رہا ہوتا ہے. اس کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس جگہ پر جا کے سیدنا مسیح کو مصلوب کیا گیا وہاں پر جا کر معافی مانگے. لیکن جیسے ہی وہ اس چرچ آف ہولی سیپلکر کی طرف جاتا ہے تو اس چرچ کی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں، ہوائیں چلنے لگتی ہیں، کھڑکیاں بجنے لگتی ہیں، اور وہ اس سلوپ پہ بھاگتا ہوا دوبارہ اندھیروں کے اندر دوبارہ غائب ہو جاتا ہے اگلے 50 سال کے لیے، اور پھر دنیا میں پھرتا رہتا ہے. یہ کہانی اتنی مسحور کن تھی کہ میں اسپیل باؤنڈ، بالکل ایک کسی طلسماتی اثر کے بیٹھ کر ہی اس کی کہانی سنتا رہا. کہانی ختم ہوئی تو میں ابھی تک اس جگہ کے، اس قدیم شہر کے، اس اسیب زدہ سے گھر کے جس کے سامنے تھا، اور اس کی کہانی کے اثر میں اتنا تھا کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ بولنا بند کر چکا ہے. اس نے مجھے کہا کہ لیٹس گو، دا اسٹوری آف دا وانڈرنگ جو از اوور. چلو اب وانڈرنگ جو کی کہانی ختم ہوئی. اور یہ کہہ کر اس نے دیکھا نہیں کہ میں آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا، وہ چلنا شروع ہو گیا. میں ایک دم اپنے اس ٹرانس سے، اس کیفیت سے نکلا. میں اس کے پیچھے گیا اور میں نے اسے ساتھ اپنے آپ کو ساتھ اس کے کر کے اس سے کہا کہ مجھے نہیں پتا آپ کی کہانی کتنی صحیح ہے، لیکن میں نے آپ سے اچھا سٹوری ٹیلر دنیا میں کبھی نہیں دیکھا. اس نے میری طرف ایک نظر اٹھا کے دیکھا، سر ہلایا اور دوبارہ چلنا شروع کر دیا. میں پھر اس کے پیچھے گیا دوبارہ. پھر میں نے جیب سے 100 شیکل، جو کہ وہاں کی کرنسی ہے، جو پاکستانی حساب سے غالباً 5000 روپے بنتے ہیں، تو میں نے وہ 100 شیکل کا نوٹ اس کے ہاتھ میں دیا. میں نے کہا تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ کہ مجھے یروشلم کی اس قدیم لیجنڈ کے بارے میں آپ نے دوبارہ یاد کرایا. وہ لیجنڈ جو میں بھول چکا تھا. تو اس نے بغیر میری طرف دیکھے وہ 100 کا نوٹ لیا، اپنی جیب میں ڈالا اور پھر چل پڑا. میں نے اسے کہا آخری دفعہ، میں نے کہا کہ اگر میں کبھی دوبارہ آپ سے ملنا چاہوں کسی اور لیجنڈ، کسی اور کہانی کے لیے، تو کہاں ملاقات ہوگی؟ تو وہ رک گیا، جواب کوئی نہیں دیا اس نے. میں اس کے پاس چلتا ہوا دوبارہ گیا تو میں نے کہا سیم پلیس سیم ٹائم، اسی جگہ اسی وقت ہم دوبارہ مل سکتے ہیں. اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر چلتا ہوا وہ پرانی قدیم یروشلم کی اندھیری گلیوں میں غائب ہو گیا. اس کے بعد یروشلم میں جتنے عرصے میں رہا، میں 3 دفعہ وہاں کے دوبارہ گیا رات کے وقت 11:30 12 بجے کے بعد اسی جگہ، اور آگے پیچھے پھر کے بھی دیکھا، لیکن مجھے وہ پرسرار بوڑھا دوبارہ کبھی نہیں ملا. تو یہ بہرحال کہانی تھی وانڈرنگ جو کی. اور ایسی بہت سی کہانیاں ہیں، احرام مصر کی، وادی موسیٰ کے جنات کی، اور جو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ سے شیئر کرتا رہوں گا. سننے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.